الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البائعان في الخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُهُمَا أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، آج کا عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر انعقاد پذیر پروگرام، جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اللہ تعالی حافظ محمد اکبر صاحب جو خطیب و امام و مدرس ہیں مسجد حاضہ کے، ان کے برادران، برخوداران، مسجد کے نمازی، انتظامیہ، تعاون کرنے والے سب بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی محنت جمیلہ کو اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس حاضری کو ہم سب کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ مرکزی خطبہ آج کے اس پروگرام کے وہ دونوں الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ قاری القرآن خطیب اسلام قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، خطاب فرمائیں گے، اور ان سے قبل خطاب فرمائیں گے قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب حافظہ اللہ، جو قصور سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی خطاب ہوگا۔ اللہ علماء کا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائی محترم جناب حافظ محمد عثمان نثار صاحب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت، شان، فضیلت، مقام کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ پیارے بھائیوں، اس سے قبل شاعر اسلام محترم جناب عظیم صاحب نے بڑا ہی پیارا کلام پیش کیا ہے، اللہ ان کی بھی محنت قبول فرمائے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ صدیق کی محبت ہے، معذوری کے باوجود اللہ عزتیں اور برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ یہ دین کے ساتھ محبت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک دعا بھی میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ناظم مرکزیہ سٹی شیخوپورہ، میری مراد حافظ توحید الرحمن فیصل صاحب، الحمدللہ وہ تشریف فرما ہے۔ پچھلے دنوں بائی پاس آپریشن ہوا ہے، میرا خود جی چاہ رہا تھا کہ یہ ریسٹ ہی کریں، آرام کریں، لیکن دین کی محبت، تڑپ، حافظ اکبر صاحب کا پیار ان کو یہاں پہ لے کے آیا ہے۔ اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ پیارے بھائیوں، موضوع جو میرے ذمہ ہے
وہ تجارت کے حوالے سے گفتگو ہے، انشاءاللہ تجارت کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تجارت جو ہے اللہ نے اس کو حلال اور جائز قرار دیا ہے۔ ہر بندے کی ضرورت ہے، اس کو مال چاہیے، دولت چاہیے، پیسے چاہیے۔ گھر کا سسٹم نہیں چلتا اگر پیسے نہ ہو، کفالت کا سسٹم نہیں چلتا جب تک جیب میں روپے نہ ہو۔ تو روپے کمانے کا ایک بہترین ذریعہ وہ تجارت ہے۔ تجارت کو اللہ نے نہ صرف حلال قرار دیا ہے بلکہ جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں وہ محنتیں کرتے رہے، تجارتیں کرتے رہے اور زندگی بسر کرتے رہے۔ آج ایک اہم ترین مسئلہ ہے، معمولی نہیں ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نمازی پکا ہے، روزے دار بھی پکا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن تجارت میں ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے، سود پہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، کاروبار کا طریقہ غیر شرعی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، پورا دین جب تک اختیار نہ کریں اب بھائیو نجات ممکن نہیں ہے۔ حقوق اللہ ادا کرتے رہیں، معاملات خراب رکھیں، پھر بھی نجات نہیں ہوگی۔ اور اگر معاملات سیدھے ہوں، اللہ کے حق ادا نہ کیے ہوں، پھر بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب نماز کا وقت ہے نمازی بن جا، حج کے وقت میں حاجی بن جا، زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جا۔ اور جب تو تجارت کر رہا ہو پھر تیری تجارت سے اسلام کی جھلک نظر آنی چاہیے، تیری تجارت سے سچے نبی کی سیرت نظر آنی چاہیے، تیری تجارت سے قرآن و سنت کا پیغام آنا چاہیے۔ بھائیو دونوں ضروری ہے۔ ایک بندہ نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اتدرون مل مفلس قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ قال المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصدقات۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو غریب بندہ کون ہے، مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں محبوب ہم تو فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درم نہیں، دینار نہیں، آج کا ترجمہ جس کے پاس گھر نہیں، تجارت نہیں، پیسے نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، درم نہیں، دینار نہیں، یورو پاؤنڈ اس کے پاس کوئی نہیں، غریب آدمی ہے۔ فرمایا صحابہ نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس بندہ وہ ہے قیامت کا دن ہوگا، آئے گا، پہاڑوں کے برابر نمازیں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر روزے ہوں گے، پہاڑوں کے برابر صدقات ہوں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ وَيَعْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَقَلَ مَالَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، ہر میں نیکیاں لے کے کھڑا ہے۔ اب بھائیو بات وہی ہے، نمازی پکا ہے، حج بھی کر رہا ہے، معاملے سیدھے نہیں کرتا، بہنوں بیٹیوں کے حصے کھاتا جا رہا ہے، بھائیوں کے پلاٹوں پہ قبضے کرتا جا رہا ہے، مالوں کو ناجائز طریقے سے حاصل کرتا جا رہا ہے۔ قیامت کا دن ہے، ایک بندہ آئے گا، اللہ یہ میرا مال کھا گیا ہے، کون ہے؟ اور نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، نیک ہے، مال کھا گیا ہے، یا اللہ میرے مال کو کھا گیا ہے، اس نے میرا حق نہیں دیا۔ رب کہے گا جبریل علیہ السلام کو
بدلہ دو۔ یا اللہ بدلہ کیسے دے؟ آج کوئی پیسہ نہیں، سونا چاندی نہیں، پہاڑوں کی برابر نیکیاں۔ حرمین نیکیاں اس بندے کو دو جس کا مال کھا گیا ہے، ادھار لے کے واپس نہیں دیتا، لین دین کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پیسے مار کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور سنو اللہ کی قسم ہے، جب تیرے معاملے صحیح نہ ہوئے، نہ توحید کام آئے گی، نہ نماز کام آئے گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ حج کام آئے گا۔ اور یہ کون ہے؟ اللہ کی قسم، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیکیاں ہیں، اور جو مشرک ہو اس کی کوئی نیکی اللہ قبول کرتا؟ سارے نہیں بول دے تسی، پھر بولو ایڈا پالا کو نہیں جیڈا تسی لائی بیٹھے ہو اللہ دی قسمیں، سارے بولو مشرک کی کوئی نیکی اللہ قبول کرتا؟ مشرک کی تو نیکی قبول کوئی نہیں، اس کے پاس تو نیکیوں کے انبار ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ عقیدہ بھی سچا ہے، عمل بھی کرتا رہا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے حق مارتا رہا ہے، پلاٹوں پہ قبضے، ادھار لے کر قبضے، کاروبار لین دین میں گھاٹے، کاروبار میں فراڈ کرتا رہا ہے، کاروبار میں سود لیتا دیتا رہا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا رہا ہے۔ ساری نیکیاں رب کہے گا دے دو، دے گی۔ اللہ بندے ابھی باقی ہے، پورا شیخو پورا ہے، تعلقات بڑے، پورا پنجاب پاکستان ہے۔ اللہ اب کیا کرے؟ فرمایا ان بندوں کے گناہ لے کے نا اس کے اوپر ذرا ڈالو نا، گناہ ڈالے۔ پہلے نیکیوں کے انبار لگے تھے، اب گناہوں کے انبار لگے۔ ثم تُرِیحَ فِی النَّارِ۔ اور بھائیوں مقصد تو جنت لینا ہے، وہ صرف نمازوں سے نہیں، معاملے سیدھے کر۔ انبار لگائے گناہوں کا، سچے نبی فرماتے ثم تُرِیحَ فِی النَّارِ۔ اللہ کہے گا فرشتوں اس کو گھسیٹ کے نا جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، معاملے سیدھے کر لے، لین دین سیدھے کر لے۔ توحید کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، نماز کے بغیر جنت نہیں ملنی، حج بھی بڑا ضروری ہے جس کے اوپر طاقت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی چاہیے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے۔ حق ادا کر، حق والوں کے تجارت کر، اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ میرے سچے نبی کی حدیث ہے، کائنات کے امام جناب محمد، پھر پڑھے صلی اللہ ہو، ایک مرتبہ پھر درود چاہیے صلی اللہ ہو، اللہ آپ کو برکتیں دے، درود پھر پڑھے صلی اللہ ہو۔ کتنے بندے ہیں جنہوں نے آج 100 مرتبہ درود پڑھا ہے سچے نبی پہ پورے حال میں؟ 2 3 بندے ہیں، 4، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ پیار ہے نبی پاک سے؟ کنوں کنوں ہے؟ ہاتھ چکو، یہ سچا کوئی نہیں جے؟ نبی سے پیار ہے، درود پڑھتا ہی نہیں، تیری محبت کیسی ہے؟ اس محبت کا تقاضا ہے درود والا بن جا، درود پڑھا کر۔ گلے شکوے کرتا رہتا ہے، پریشانی نہیں جاتی، ٹینشن نہیں جاتی، بیماری نہیں جاتی، غربت نہیں جاتی، پریشانیاں ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی۔ مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے، درود تو پڑھا کر، اللہ رحمتوں کے دروازے تیرے لیے آسمانوں سے کھولے گا۔ پڑھو گے؟ اللہ سے وعدہ کرو پڑھو گے؟ یقین جاننے، اللہ کی قسم پھر اٹھا رہا ہوں، میرے سچے نبی بھی بات کرتے 3 مرتبہ قسم اٹھاتے، میں پھر قسم کہہ کے دیتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، دنیا کا کوئی غم ایسا ہے نہیں جس کا علاج اللہ نے درود میں نہیں رکھا۔ پڑھ، اب پڑھو گے؟ وعدہ کس سے؟ پڑھو گے نا؟
یقین جانے جنوں نہ فائدہ ہوئے مینوں ملے، اللہ کی قسم ہے، عزت چاہتے ہو عزت ملے گی، مال چاہتے ہو رب مال دے گا، اولاد چاہتے ہو نا مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے اللہ اولادیں دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے۔ اور درود پڑھا کر، درود میرے سچے نبی کی محبت کی علامت ہے، طریقہ ہے، پاک پیغمبر کا اسوہ ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ اور یقین جانیے، اور صحابہ تو درود پڑھتے، کثرت سے پڑھتے، کثرت سے پڑھتے، پڑھ محدثین کی زندگی کو ہزاروں کی تعداد میں وہ درود پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے، پڑھیں گے نا؟ صلی اللہ، پھر پڑھو صلی اللہ۔ یہ مسنون درود ہے، کون سا درود ہے؟ اور پھر بولو کون سا درود ہے؟ ہاں اہل حدیث ہے نا، ہم تو ہر کام ہی سنت والا کرتے ہیں۔ مسنون درود ہے سچے نبی کا، یقین جانے 2 منٹ نہیں لگتے، بندہ 100 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے۔ اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھے نا، پھر برکتیں نازل ہوتی، اللہ آپ کو دکھائے گا۔ پڑھا کر عملی میدان میں آ جا، آج اللہ سے عہد کر، میں کہتا ہوں واز بھی ہوگا، درس بھی ہوگا، تقریر بھی ہوگی، اگر کوئی میرا بھائی ایک نہیں ہوگا، سب پڑھیں گے، لیکن مجھے یقین ہے اور کوئی اور عمل کرے نہ کرے، آج تو درود کی نصیحت کا سبق لے جا، اللہ دنیا میں بھی برکتیں دے گا، مرنے کے بعد جنت میں نبی کا ساتھ عطا کرے گا۔ صلی اللہ ہو۔ جب کبھی اب محبوب کا نام آئے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ آپ کو عزتیں دے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ آپ کی بیماریاں دور کرے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے بھائیو سننا ذرا، پاک پیغمبر کی شریعت ہے، تجارت حلال ہے، میں کہتا ہوں صرف حلال نہیں ہے، اور تجارت اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ ہے، تجارت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، تجارت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، تجارت اللہ کی قسم اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ آپ کہیں گے بات ایسی کیسے کر دی؟ سچے نبی خود تجارت کیا کرتے، نبوت سے قبل مال تجارت میرے نبی لے کے جایا کرتے، میرے صدیق تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کرتے، اللہ کی قسم بڑے تاجر تھے مکے کے۔ آج بھونکتے ہو حضرت صدیق پر، باغ فدق کا نام لے کے کہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ باغ فدق نہیں دیا، کسے نہیں دیا؟ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا۔ اور سالمہ تیرا تعلق کیا ہے حضرت فاطمہ سے؟ تیرا حضرت فاطمہ سے نسبت کیا ہے؟ سنو، اہل حدیث صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل حدیث اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میرا ایمان مکمل تب ہوتا ہے میں صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں علی سے پیار کرتا ہوں، میں فاروق سے عقیدت رکھتا ہوں، میرے دل میں علی کا ادب ہے، احترام ہے، عقیدت ہے، عثمان کا پیار ہے، حسنین کی محبت ہے۔ اور جو صحابہ سے بغض رکھے جہنمی ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھے جہنمی ہے۔ جب تک اہل حدیث کا ایک ایک بچہ زندہ ہے، ہم صحابہ کی عظمت کے ترانے بجاتے رہیں گے، اہل بیت کی عظمت کے ترانے بجاتے رہیں گے۔ اور پیارے بھائیوں، صدیق کی صداقت کے لیے نکلنا پڑا، نکلو گے؟ اور تسی تے ٹھنڈے ہی بڑے ہاتھ چوک کے وعدہ کرو۔ صدیق کی صداقت کے لیے نکلنا پڑا، نکلو گے؟ جان دینی پڑی، دھو گے؟ انشاءاللہ نہیں رہیں گے، میرے صدیق کے گستاخ نہیں رہیں گے۔ اور صدیق کا دفاع کرنا میرے رب کی سنت ہے، صدیق کا دفاع کرنا میرے نبی کی سنت ہے، صدیق کا دفاع کرنا میرے فاروق کی سنت ہے، صدیق کا دفاع کرنا میرے عثمان کی سنت ہے، صدیق کا دفاع کرنا اللہ کی قسم ہے
میرے علی کی سنت ہے اور علی کا طریقہ ہے۔ رضی اللہ تعالی، ایک بندے نے کہا میرے علی سے آپ ابو بکر سے اللہ کوڑا پکڑا، چمڑی ادھیڑ دی اس بے ایمان کی، اور میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے مجھے صدیق سے اللہ کہتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے سچے نبی کے صحابی ہیں حضرت علی ہے۔ بیٹا محمد بن حنفیہ، بیٹے کا نام کیا ہے؟ پھر بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ اوہ ایٹم بم بے حدیث، ایٹم بم بے، اوہ اہل حدیث و خیرت والے بنو۔ مگر پوچھو نا کتنے بندوں کو پتا ہے باغ فدق کیا ہے؟ تو ٹھوس ہو جانی ہونا ہی۔ اللہ دی قسم کلا وابی ہوندا سی پنڈ چ تے پورے پنڈ نوں نے اگے لایا ہوندا سی۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ غیرت والا بن، باغ فدق کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور سالمہ میرے صدیق نے سارا مال پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ باغ فدق کیا ہے؟ باغ فدق کیا ہے؟ اور ایک اور گل دسی آج، جی وراثت تقسیم ہوئے تے ماں عائشہ نو ملنی ہے کہ نہیں؟ اور بولو تے صحیح، سونے نبی پاک دی زوجہ محترمہ نے نا ماں جی تے جدو وراثت دی ونڈی وڈائی ہوئے تے بیوی نو مل دی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم اگر وراثت تقسیم ہو تو میرے تو صدیق کی بیٹی کو وراثت مل رہی ہے۔ سنت نہیں چھوڑی، اور تجھے تکلیف اسلام سے ہے، دین سے ہے، توحید سے ہے، تو صدیق کو نشانہ بناتا ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے صدیق کا دفاع کرنا توحید کا دفاع ہے، صدیق کا دفاع کرنا نماز کا دفاع ہے، صدیق کا دفاع کرنا روزے کا دفاع ہے، صدیق کا دفاع کرنا رب کا دفاع ہے، صدیق کا دفاع کرنا نبی کا دفاع ہے، صدیق کا دفاع کرنا قرآن کا دفاع ہے۔ اور جب تک زندہ ہے ہم دفاع کرتے رہیں گے اللہ کے فضل سے۔ تم کسی بھول میں ہو؟ اللہ کے فضل سے ہر دوسرے سنی مسلمان کا نام ابو بکر اور عمر اور عثمان ہے۔ اللہ کی قسم یہ ملک صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے۔ انشاءاللہ صدیق کے گواہ رہ سکتے نہیں رہیں گے، زمین پھٹے گی، اللہ کی قسم اللہ ان کو نشان عبرت بنائے گا۔ کوئی گواہ نہیں تھا، اللہ کی قسم زمین پر الزام آ رہا تھا میرے صدیق کی سچائی پر۔ دو ہی ہستیاں ہیں جن کی گواہی عرش والے رب نے آسمانوں سے نازل کی ہے، ایک صدیق ہے، ایک صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے۔ صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے، آپ بیمار ہوئے، ہائے سمجھ آتی ہے تیری دشمنی کس سے ہے، سمجھ آتی۔ آپ بیمار ہوئے، وضو کروایا، غشی پڑ گئی، پھر وضو کروایا، میرے نبی پر غشی طاری ہوئی، آپ پھر زمین پہ گر گئے، پھر وضو کروایا، پھر غشی طاری ہوئی، افاقہ نہیں ہو رہا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صحابہ مجھ سے نماز پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ کس کو کہو؟ اور پھر بولو یار، اللہ کی قسم جس کے دل میں بغض ہے نہ بولے، جس کے محبت ہے دل میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولے، اور پھر بولو ابو بکر صدیق۔ مرو ابا بکر، ماں کہتی ہیں ابو بکر کو نہ کہ، ابو بکر کا تو دل ہی بڑا نرم ہے، آپ گاروں گے صدیق مسلح پہ ہوں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ عمر سے کہتے، آپ فرماتے مرو ابا بکر، عائشہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ ماں جی نے پھر اصرار کیا ہے،
اور سنو حدیث ہے میرے سچے نبی کی، یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ایسا تو کہہ رہی ہے عمر کو کہو اللہ کی قسم ہے رب بھی نہیں مانتا اور مومن بھی نہیں مانتے، سب مانتے ہیں تو ابو بکر کو مانتے ہیں۔ مصلی پہ کھڑا کس نے کیا ہے؟ میرے صدیق کو مصلی پہ کھڑا کس نے کیا ہے؟ ہائے، تیری دشمنی پیغمبر سے ہے۔ علی موجود تھے، عباس موجود تھے، حسن موجود تھے، حسین موجود تھے، عبداللہ بن عباس موجود ہیں، فضل بن عباس موجود ہیں، قسم بن عباس موجود ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے مصلی پہ میرے پیغمبر نے کھڑا کیا ہے تو ابو بکر کو کھڑا کیا ہے۔ تجھے ابو بکر سے اذیت نہیں ہے، پیغمبر کے فیصلے پر ہے۔ اور سنو اللہ کی قسم ہے میرے پیغمبر نے مصلی پہ صدیق کو کھڑا کیا ہے، تو پیٹتا رہ، تو روتا رہ، تو مر جا، تو دفن ہو جا، پیغمبر کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا تو ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ۔ اس وقت کے کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو اگر تکلیف ہے پیغمبر کے بعد تو ابو بکر سے۔ آج بھی یہودیوں کی اولاد کو اگر تکلیف ہے تو میرے ابو بکر سے رضی اللہ عنہ۔ محدثین نے لکھا ہے لوگوں اگر زمین پہ نبی کے بعد ابو بکر نہ ہوتے تو دین آج نہ ہوتا۔ آج دین قائم ہے تو صدیق کی صداقت کے سبب سے۔ ایک حدیث کا مسئلہ تھا، ایک حدیث کا مسئلہ ایک، سب ڈول گئے، سب کہہ رہے لشکر نہ بیچے، لشکر اسامہ کا مسئلہ ہے۔ آخری سفارش میرے فاروق کی آئی ہے، امیر المومنین لشکر روانہ نہ کرے، مدینہ خالی ہوگا، کوئی اٹیک کرے گا، حملہ کرے گا۔ وہاں صدیق استقامت کا پہاڑ ہے، پیغمبر نے اگر اپنا خلیفہ بنایا ہے، حق ہے، سچ ہے، اللہ کا آرڈر ہے، پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے۔ کیا کہا تھا میرے صدیق نے؟ اور سنو اگر مدینے پہ درندے حملہ کر دیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ابو بکر سب برداشت کرے گا، پر پیغمبر کی حدیث کی مخالفت ابو بکر برداشت کر سکتا؟ اللہ کی قسم میرے عمر نے کہا آج پتہ چلا ہے پیغمبر کے بعد اگر سب سے مضبوط کسی کا ایمان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ تجھے پتہ ہی نہیں، باغ فیدق ہے، چند کھجوروں کے درخت ہیں، ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اور ایک الزامی جواب ہے، الزامی جواب ہے۔ اگر یہ ظلم ہے، فدق نہ دینا اگر، بولو فدق نہ دینا اگر ظلم ہے، میرے علی خلیفہ بنے کہ نہیں؟ بولو مولا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے؟ پھر بولو مولا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے؟ اور علی کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی قسم ہزار دل کے اگر خانے ہونا، تیرے ہزار میں خانے میں علی کا بغض ہو، رب ایمان نہیں رہنے دیتا۔ ایمان اس دل میں رہتا ہے جس دل میں علی کی محبت ہے۔ خلیفہ بنے؟ بولو خلیفہ بنے کہ نہیں؟ باغ فدق کیوں نہیں دیا؟ حسن زندہ تھے، حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہے نا، اولاد زندہ ہے،
بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، لیکن ان کو باغ فدق اور تیری کتابوں میں لکھا ہے، تیری کتابوں میں حضرت علی سے پوچھا گیا اب فدق کیا کیا کریں گے؟ میرے علی کہتے میں تو وہی کروں گا جو ابو بکر اور عمر نے کیا ہے۔ ان دلائل کو یاد کیا کر، سینے میں محفوظ کر لے تو فدق کہتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، میں حیران رہ گیا، بس صدیق اسلام آج بھی تیرا مقروض ہے، اسلام آج بھی تیرا، میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے کہا ہے، فرمایا صحابہ سب کے احسانوں کے بدلے میں نے دنیا میں چکا دیے، سب کے، چچا کے بھی تھے اس کو بھی چکا دیا ہے، رشتہ داروں کے تھے سب کو بدلا دیا ہے، صحابہ ایک ہی ہستی ہے جس کا میں بدلہ پورا دے نہیں سکا، مقروض ہوں اس کے احسانوں کا، کہو نا ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، آج بھی مقروض ہوں، قیامت کا دن ہوگا، ہائے عرش والا رب بلا کر میرے صدیق کو اس کے دنیاوی احسانات کا بدلہ چکائے گا، کیسے چکے گا؟ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، پروٹوکول بھی موجود ہے، صحابہ اللہ کی قسم دوسرے بھی ہیں، پر دلہرا میرا صدیق ہے، لاڑا میرا صدیق ہے، عظمت میرے صدیق کی، شان میرے صدیق کی، میرا تو ایمان صدیق ہے، میرا تو پیار صدیق ہے، میری عقیدت صدیق ہے، مجھے اپنی ماں سے زیادہ عزیز صدیق ہے، باپ کی عزت سے زیادہ عزیز صدیق ہے، بیٹے قربان صدیق تیری عظمت پر، بیٹیاں قربان صدیق تیری عظمت پر، مال قربان صدیق تیری عظمت پر، جانے قربان صدیق تیری عظمت پر، اور تیرے قدموں کو لگنے والی خاک پر کل کائنات کو قربان کر دوں، حق ادا نہیں ہوتا، قیامت کا دن ہے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میرے نبی نے کہا ہر دروازہ ہی کہے گا ابو بکر میرے سے داخل ہو کر مجھے عزت دے دے، میرے سے ابو بکر داخل ہوا ہے، یہ پروٹوکول رب کوئی دے گا تو ابو بکر صدیق کو دے گا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ کدھر بیچے گا نمازیں میرے علی کی، حسن حسین کی نمازیں میرے صدیق کے پیچھے، 17 نمازیں، اب بعد میں تو ڈنڈورا بیٹے گا ظلم کا، میرے پیغمبر زندہ ہے، زندہ ہے۔ پہلا اعتراض کیا جی؟ فدق کیا؟ خیبر کی جو مارکے میں مال ملا ہے اس میں باغ فدق تھا، محبوب نے اپنے لیے رکھا ہے، بیویوں کا گھر کا خرچہ ادھر سے ہی چلتا تھا، آپ وفات پا گئے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئیں، ہمارے والد صاحب کی وہ جگہ ہے، میرے صدیق نے پیغمبر کی حدیث سنا دی، بیٹی فاطمہ سچے نبی نے فرمایا نبیوں کا مال وراثت بن کر تقسیم ہوتا نہیں ہوتا، خاتون جنت نے حدیث سنی، تیرے دل میں حدیث کے اوپر عمل کرنے کے بڑے جذبے ہیں، وہ تو پیغمبر کی لاڈلی بیٹی ہے، پیغمبر کی لاڈلی بیٹی ہے، وہ جی تھپڑ مارا، گھسیٹا، نعوذ باللہ، گھر کو آگ لگا دی۔ غیرت مند بیٹھے ہو، کسی کی بیوی پہ کوئی ہاتھ اٹھائے برداشت کرتے ہو؟ اور جنڈیالہ روڈ کے غیرت مند مسلمانوں برداشت کرتے ہو؟ کسی کی بیوی کی طرف کوئی میلی نظر کر کے دیکھے برداشت کرتے ہو؟ اور وہ تو شیر خدا ہے، علی حیدر قرار ہے،
در خیبر تم کہتے ہو اکھاڑا، میرے علی نے ذوالفقار تلوار ہے، میرے علی کے ہاتھوں میں جنگوں کا ہیرو ہے، جنگوں کا شہزادہ ہے، بہادر علی ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ کہاں ہے؟ معلوم ہوتا ہے تیرے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے، صحابہ اہل بیت سے، رحماء بینہم، صحابہ اہل بیت سے اور اہل بیت صحابہ سے۔ میرے علی کی اولاد ہے، اللہ نے بیٹے دیے، نام رکھا ہے ابو بکر۔ کیا رکھا ہے؟ اور شریکہ ہوئے کسے نال، تجھی شریکے بڑے بیٹے دیو پاکستانیوں، اپنے آپنوں بڑا غیرت مند سمجھ دیو تے صحابہ نے بیٹا رب نے دیا ہے۔ میرے علی نے اپنے سگے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ کربلا کے شہداء 72 ہیں، ان 72 کے نام لے کے آ، اس میں صدیق بھی ہے، فاروق بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ رحماء بینہم، صحابہ پیار کرے ان سے، وہ صحابہ سے۔ ایک اور بات پیش کر دیں، اس سچے نبی نے کبھی کاغذ لاؤ قلم لاؤ میں لکھ دوں۔ حضرت عمر نے کہا محبوب رہنے دیں، آپ بیمار ہیں، بیماری کے ایام ہیں، آپ بیماری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں جی خلافت کا لکھنا تھا حضرت علی کا، حضرت عمر نے رکوا دیا ہے، ظلم کی انتہا کرتے ہیں۔ اللہ کسی کو خلیفہ بنانا چاہے، پوری دنیا نہ چاہے، بات کس کی چلے گی؟ رب بنانا چاہتے ہیں علی کو، اب پوری کائنات مل جائے، روک سکتی؟ دلائل بڑے ہیں، اتنی ہی گل رکھیے تے رات لنگے تے مکے نہ۔ اللہ کی قسم ہے غیرت مند بنو، ان حدیثوں کو یاد کیا کرو، جہاں پہ کوئی منکر صدیق ملے حق بیان کیا کر، ڈنکے کی چوٹ کیا کر، تیرا حق ہے۔ صحابہ مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگاتے تھے، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ صحابی کہتا ہے میں نے حدیث سنی نا، مجھے خوشی بڑی ہوئی، مدینے کی گلی میں جا رہا ہے، نعرہ کیا لگا رہا ہے، انی احب رسول اللہ و ابا بکر و عمر، انی احب رسول اللہ و ابا بکر و عمر۔ اور لوگوں مجھے رسول سے پیار ہے، ابو بکر سے پیار ہے، عمر سے پیار ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ کہا محبوب نے کہا ہے جس سے پیار کرتے ہو اس کے ساتھ ہوگے۔ میں دنیا کو سنانا چاہتا ہوں، میں پیغمبر سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی کرتا ہوں، عمر سے بھی کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کے ساتھ مجھے جنت میں جمع کر دے گا۔ ابو بکر سے پیار ہے؟ جس کو ہاتھ کھڑا کرے، اور دو میں ہاتھ کھڑے کرو، پچھلا محلہ بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ جنت میں میرے صدیق کا ساتھ عطا کرے گا، ہائے ساتھ دے گا۔ یہ ایک دو دلیلیں سنیں پھر بات، حضرت پورا مضمون میں بیان کرنا ہے تجارت حالات، سننا ہے نا جی؟ تھکو گے تو نہیں ہیں؟ بے وفائی تو نہیں کرو گے؟ اللہ آپ کو برکتیں دے، اللہ قاری صاحب کو بھی برکت دے۔ بہر مختصر وقت میں بات ختم کرتے ہیں۔ فدق تان ہے، خلافت بھی تان ہے جی، حق علی کا تھا چھین لیا ہے، بڑے دلائل ہیں اس پہ بھی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحابہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اور جو ایک ہی خلیفہ ہونا سی تے جمع نہیں سی ہونی چاہیے دی، خلفاء ہوں گے، میرے نبی نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے خلافت حق جس کا تھا رب نے اس کو دیا ہے، وہ صدیق کا پہلے تھا، عمر کا پھر تھا، پھر عثمان کا تھا، پھر میرے پیارے علی کا تھا، رب نے دیا ہے۔ خط لکھو، حضرت عمر کہتے ہیں محبوب رہنے دیں، بیماری ہے، نزع قرآن ہمارے پاس ہے، آپ کے فرمان موجود ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، فیصلے کریں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے جی ویکھو لکھوان لگے سن تے حضرت عمر نے لکھوان نہیں دی تھی، بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟
حدیث بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لکھوانا خلافت کا تھا، حالانکہ اس میں خلافت کا کوئی ذکر ہے؟ اس حدیث میں خلافت کا ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے، کاغذ کا بھی ذکر ہے، پینسل کا بھی ذکر ہے۔ حدیث بخاری میں بھی مسلم میں بھی سچے نبی نے کہا یا عائشہ، اے میری زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا، طاہرہ مطہرہ مزکیہ رضی اللہ عنہا، ادعی لی اخاکی و اباکی حتی اکتبا کتاباً، فرمایا عائشہ اپنے ابو کو بلا، اپنے بھائی کو بلا، میرا جی چاہتا ہے میں کچھ لکھ دوں، کچھ حتی یتمنا، اس لیے لکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی خلافت کی تمنا اور نہ کر لے۔ عائشہ لا لکھ دوں، اکتبہ کتابہ، لکھ دو۔ ماں عائشہ بلانے چلی نا، عائشہ رہنے دے، عائشہ رہنے دے، کیوں؟ یا اللہ والمؤمنون، لکھنے کی ضرورت تو تب ہے جب معاملہ مشکل ہو۔ عائشہ نہ رب نے مننا ہے نہ مسلمانہ نے مننا ہے، اگر دوویں منن گے تے ابو بکر تے ہی منن گے۔ یہ حدیث بطاقہ ہے، یہ حدیث لکھنے والی جس میں پیغمبر کا ذکر ہے علیہ السلام۔ خلافت کا تان کرتے ہو، ان چیزوں کا تان کرتے ہو، اور صحابہ جنتی ہیں، ان چیزوں سے پاک باز ہیں۔ یاد رکھنا انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں، وہ جو حدیث شروع میں بیان کی تھی نا، محمد بن حنفیہ بیٹے ہیں حضرت علی کے رضی اللہ تعالی، بیٹے کس کے ہیں؟ نام کیا ہے؟ محمد بن، پھر بولو، پلنتے نہیں لگی تھی اسے، حدیث بخاری میں ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں نے ابو جی سے پوچھا، ابو جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون بہتر ہے میرے نبی کے بعد اس کائنات میں، کون اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اور تو کہتا ہے تیری بات ہے، تیری مانتے ہیں، قول بھی میرے علی کا رضی اللہ عنہ، فتویٰ میرے علی کا رضی اللہ عنہ، عقیدہ میرے علی کا رضی اللہ عنہ، بیٹا کہہ رہا ہے ابو جی بہتر کون ہے میرے نبی کے بعد؟ میرے علی کہتے ہیں بیٹا پیغمبر کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو ابو بکر کا آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرے علی کہہ رہے ہیں پیغمبر کے بعد اگر نمبر آتا ہے تو کس کا؟ کیوں نہ کہیں، حدیثاں بڑیاں میں یاد آئی جان دیاں، یقین جانو مزے آ رہی ہیں تے پیاریاں حدیثاں، یقین جانو۔ میرے نا صدیق نماز پڑھ رہے تھے میرے علی کے ساتھ، دونوں ہی مسجد سے نکلے، دونوں ہی نکلے نا، تو رستے میں نا حضرت حسن بھی تھے اور حسین بھی تھے، حسن بھی تھے اور حسین بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے حسن کو دیکھا نا، اور میں حسن بیٹا خلافت مل گئی، اور خلافت مل گئی، نماز میرے صدیق نے پڑھائی، علی نے پیچھے پڑھی رضی اللہ عنہ، باہر نکلے، حسن کھڑے، دونوں ہی کھڑے ہو گئے۔ علی پتر تیرا ہے، پتر شبیہم بن نبی ولا بی علی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، فرمایا علی پتر تیرا ہے پر شکل تیرے نال نہیں ملدی، سونے نبی پاک نال ملدی ہے۔ ہائے میرے صدیق فضائل حسن بیان کر رہے ہیں، میرے علی سن رہے ہیں، تو کہتا لڑائی ہے، فدق نہیں دیا، تیرے یہ چوریاں تیرے ڈاکے نہیں چلیں گے،
اللہ کی قسم ہے کوئی دیوبندی ہے بعد میں، بریلوی ہے بعد میں، اللہ کی قسم ہے ہم صحابہ کی نموز کے لیے اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے، اور ہر جگہ پر صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کے جھنڈے بلند کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میرے علی کے سامنے میرے صدیق نے حضرت حسن کی تعریف کی ہے، فرمایا حسن میرے موڈیاں تے چڑھ جا۔ میرے صدیق کہہ رہے ہیں حسن بیٹا میرے کندھوں پہ چڑھا لیا، کندھوں پہ جا رہے ہیں۔ فرمایا حسن تجھے اپنے کندھوں پہ اس لیے سوار کیا کہ رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سچے نبی کو دیکھا تھا، نبی سواری بنے تھے، میرا حسن اوپر سواری کر رہا تھا، میں نے تو آج اس پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا ہے، اور ظالمہ تو کہتا لڑائی ہے۔ میرے عمر نے کہا رضی اللہ عنہ علی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے بطن اطہر سے ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی مر جائے گا منکر صحابہ کا، یہ حدیث ہضم نہیں ہوگی، یہ بات نہیں ہضم ہوگی۔ میرے عمر چلے گئے علی کے پاس رضی اللہ عنہما، علی آگے میں نے نا اپنی بیٹی کا رشتہ پاک پیغمبر سے کیا ہے، نسبت بنی ہے اہل بیت سے، میرا جی چاہتا ہے نسبت اور گہری ہو جائے، اہل بیت سے تعلق مزید جڑ جائے۔ امیر المومنین کہتے ہیں بتائیں، حضرت علی سے، حضرت علی کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضرت علی فرمانے لگے بیٹی سے پوچھوں گا، اگر رضا مند ہوئی تو مجھے انکار کوئی نہیں۔ بیٹی سے پوچھا، بیٹی راضی ہوئی، میرے علی نے ولی بن کر اپنی لخت جگر ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی کا نکاح میرے عمر سے کیا ہے، اور دشمنوں کو کوئی بیٹیاں نہیں دیتا۔ اور شریک برادری والے ہیں نا، تو جہاں بنتی نہ ہوئے انہوں تیاں دیندے ہو، اور بولو تے صحیح، اور کدی بنی نہ ہوئے پہلے ہی وہ پتا کی آندا ہے انہیں کہ یار میری تے ساری عمر بنی نہیں تے میں تھی نہیں روڑنی، تسی ایڈے غیرت والے تے میرا علی غیرت والا نہیں رضی اللہ عنہ۔ علی تو جنتی شہزادہ ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے میرے عمر سے، تو انکار کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ تیری کتابوں میں بھی لکھا ہے، میری کتابوں میں بھی لکھا ہے، حضرت علی کی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ کے بطن اطہر سے حضرت ام کلثوم ہے، اور ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی قسم صدیق ہمارے ہیں، صحابہ ہمارے ہیں، ہماری جانیں صحابہ پہ قربان ہے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، اہل بیت پہ ہماری جانیں قربان ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جب کبھی ضرورت پڑے نکلنے کی نکلو گے، وعدہ کرتے ہو رب سے نکلو گے، اللہ آپ کو برکتیں دے۔ چلو جڑا موضوع ہے نا تھوڑی جی گلا وہ کر لیے تو پھر گل ختم کریے، لیکن اللہ کی قسم ہے صدیق سے عقیدت کا اظہار ہے۔ پیارے بھائی عثمان کہہ رہے تھے نا تے اے تے نام ہی نہ کہندے تے میں پہلے ہی جوڑے آسی۔ ایک میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کالا پونکے میرے صدیق تے اہل ایمان صدیق دے دفاع چ گل بھی نہ کرن، اے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پیارے بھائیو سنو، تجارت حق ہے، اور جنت میں جانے کا صدیق بھی تاجر تھے، صدیق بھی سچے تاجر تھے، امانت دار تاجر تھے، حلال کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ عموماً سمجھا جاتا بھی دنیا نال دین نہیں کٹا چلدا، پیسے ہون تے دین نہیں تے دین تے پیسے ہون نہیں ہو۔ میرے بھائیو عشرہ مبشرہ صحابہ 10، ابو بکر فی الجنہ،
عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی ابن ابی طالب فی الجنہ، سعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ۔ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ ایک نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہے، ایک حضرت عثمان کا ہے۔ دونوں ہی تاجر ہیں، دونوں ہی مالدار ہیں، دونوں کی تجارت بڑی وسیع ہے، لیکن انہوں نے تجارت کی ہے حلال کی، سنت کے مطابق کی ہے۔ رب نے مال دیا ہے، مال کے ذریعے جنت خریدی ہے، مال کے ذریعے رب کی رضا خریدی ہے۔ آپ جنگ تبوک پر پیسوں کی ضرورت ہے، اور تاجروں اللہ تمہاری تجارتوں میں برکتیں عطا کرے۔ تجارت پاک کرنا چاہتا ہے، میرے عثمان جیسا بن جا۔ جنگ تبوک ہے، اونٹ چاہیے، 100 اونٹ میرے عثمان نے دیا ہے، اور چاہیے 200 دیا ہے، 300 دیا ہے، 400 دیا ہے، 900 اونٹ دیا۔ سامان سے لدا ہوا عثمان انہوں پیسے بھی چاہیے دینے، کلے اونٹی دئی ہونا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جتے بے تکلفی ہوئے نا مولوی صاحب دی، تو مقتدی نو کہہ سکتے ہیں بھی تو 50,000 کٹ تے تو 10,000 کٹ، جائز ہے۔ باقی کو کسی کو کیوں نہیں میرے نبی نے کہا، عثمان کو کہا۔ میں پتا عثمان سیندہ ہے، عثمان میں طاقت ہے رضی اللہ عنہ۔ ہمہ دعویٰ تھا میرے پیغمبر کا کہا، عثمان رضی اللہ عنہ گھر گئے نا، سونے کی بڑی تھیلی اشرفیوں کی لی، محبوب ممبر پہ بیٹھے تھے، لا کے نا محبوب کی جولی میں سونے کے سکے رکھے۔ آپ نے نا دائیں ہاتھ سے اٹھائے، آپ بائیں پہ پلٹ رہے تھے، بائیں سے اٹھا کر دائیں پہ پلٹ رہے تھے۔ پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ ایسا تاجر بن، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ آپ مسکرا رہے تھے، ساتھ زبان سے پڑھ رہے تھے، ما ذرہ ما عمیلہ بعد اليوم عثمان، ما ذرہ ما عمیلہ بعد اليوم عثمان۔ عثمان تو نیکیاں چھوڑ دے نہ کر، آج کے بعد جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اللہ نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی ہے، فرض کر دی ہے۔ عثمان آج کے بعد نیکیاں نہ بھی کر، اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ عثمان جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، تاجر تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اور بھائیو تجارت کرنی ہے، سب سے پہلا اصول ہے حلال چیزوں کی کرنی ہے۔ کن چیزوں کی؟ شراب دی تجارت حرام، کوئی بھی چیز جو حرام ہے، میرے سچے نبی نے فرمایا اس کی کمائی بھی تے سگٹاں بیچنے والے بھی سگٹاں تو بچ جاؤ، رب تانوں ہدایت عطا کرے، بچ جاؤ۔ یقین جانو جڑا سگڑ لے کے چرس پر کے فیم پر کے پیے گا، تو کتھے جائیں گا؟ وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی دے کام چ تعاون، تو تعاون تو کر رہا ہے۔ حرام چیزوں سے سب سے پہلی بات ہے حرام چیزوں کا کاروبار۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کی قیمت کو بھی، کتا کھانا حرام ہے، کتا بیچنا بھی، بلی کھانی حرام ہے، بلی بیچنی بھی، تو کاروبار ہو رہا کہ نہیں؟ کاروبار ہو رہا ہے۔ حرام چیزوں کا کاروبار جائز نہیں، پہلا اصول۔ اور ایک اور بات یاد رکھے، چند طریقے ہیں جن کو شریعت نے کاروبار میں حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی بات حرام چیز نہیں بیچنی، اصول ہے۔ دوسرا تجارت میں جھوٹ بولنا، بولو اسی تو نہیں بول دے، نہیں اسی سادہ نہیں بول دے، اسی ذرا پکا کر کے بول لیں، سادہ نہیں بول دے، اسی یقین جانو سادہ جھوٹ اسی بول دے کاروبار۔ جنہیں بیٹے ہو سارے ہی بیچو، اللہ ماشاءاللہ جس کو میرا اللہ بچا لے، جس کو بچا لے، سادہ نہیں بول دے۔ اللہ دی قسمیں نچ تو مینوں پیندا بھی نہیں، سادہ جھوٹ تے سی بولن دے قائل ہی نہیں رہ گئے، ہن تے نال قسم دا تڑکا لائی دا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کی قسم میرے سچے نبی نے کبھی تجارت میں جھوٹ،
پوری زندگی کبھی جھوٹ کافر کہہ رہے ہیں میرے سچے نبی کے بارے یہ سچا ہے تو امتی کیوں جھوٹ بولن کاروبار چ خدا کا واسطہ بچ جاؤ لاکھوں کروڑوں سب یہاں رہیں گے رزق حلال تیرے کام آنا ہے حرام نے کام نہیں آنا سچے نبی کی حدیث ہے البائیان فی الخیار ما لم یتفرقا فرمایا جب چیز لینے دینے والا جدا ہو جائے نا پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے جب ایک ہی مجلس میں وہ اختیار ہے پیسے آپ نے دے دیے دکاندار کو دکاندار نے چیز آپ کو دے دی آپ نے کہا یار میرا دل نہیں کرتا واپس کر اب اس کا حق ہے واپس کرے اس کا حق ہے واپس جب اکٹھے ہیں پھر اختیار ہے دکاندار بھی کہہ سکتا بس بھائی پیسے پر تو چیز واپس دے جائے اختیار ہے لیکن مجلس الگ ہو جائے وہ گھر پہنچ جائے اب اختیار ختم ہے لیکن فرمایا جو چیز واپس کر لینا چیز نہ کریں تو آپ پہ گناہ نہیں ہے کاروبار کرتے ہو نہ کریں تو گناہ لیکن اگر واپس کر لیں تو میرے سچے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے جنت کی بشارت ہے چیز واپس کرنے گھر سے آ گیا جی میری امی جی نو پسند نہیں آئی گھر دیاں نو پسند نہیں آئی اہلیہ محترمہ نو پسند نہیں آئی تے واپس کر لو تے جواب نہ دے واپس رکھ لے پیسے بھی پورے واپس دے دے میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ عیبوں پہ پردہ ڈال کے نا اس کو جنت دے دے گا آج کے بعد کسی کو جواب ریلوے روڈ پہ ایک دکان تھی جوتوں کی انہوں نے لکھا ہوا خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل لکھیا ہوندا نا تو پیغام ٹی وی چلدا پیا سی دکان دے وچ تے پیغام ٹی وی تے حدیث چلی اے جڑی تانوں سنائی تو تاجر نے جدوں حدیث سنی نا یقین جانو اب بھی وہ موجود ہے باہر نکلا وہ کارڈ اتار کے کہتا بھی اج تو بعد جڑا واپس آئے گا واپس بھی کران گے تبدیل بھی کران گے اور سورے سچے نبی دے نال جنت بھی جاواں گے تجارت کا یہ حق ہے آپ فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَ اگر تاجر بھی سچ بولے اور خریدنے والا بھی او دا سچ کی جعلی پیسے نہ چلا دے وہ بھی نہ دو نمبری کر دے پڑھ کے کٹ پیسے نہ دے دے دونوں سچ بولیں وَبَيَّنَا اور دونوں ہی بات واضح کر دیں بات ایکسپائر چیز ہے دے تے مارکل ماریا سو فریش ہے پاجی بالکل ہی فریش جے 2 دن دی بریڈ پئی سو دی پاجی فریش ہے کہندا ہونا ہی آئی ہے اللہ کی قسم تم معمولی سمجھتے ہو یہ ساری باتیں تیرے رزق کی برکت کو ختم کرتے تھے سچا تاجر بن سچا ہمیشہ سچ بول سچ سے کمایا ہوا 1 روپیہ تیرے ہزاروں لاکھوں سے بہتر ہے میرے نبی نے فرمایا جو سچی تجارت کرتا ہے عرش والا رب اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور جو جھوٹ بول کے کرتا ہے اگلا حصہ ہے یعنی جب چیز بیچنی ہے اس کے عیب بیان کرنے عیب اسی کرنے ہیں اتنے تے جنابے والا لتڑی لنگڑی لت ہوندی ہے تے ٹیکا شیکا لا کے تے انہوں بن بن کے تے سائیں قربانی چ توڑ چھڑ دین کئی بندے بیچارے بکرا لیاوندے نے منڈیوں تے گھر آ کے بکری بنی ہوندی ہوندا کہ نہیں انج بیانہ ایسی کمائی بیماریوں پہ لگتی ہے ایکسیڈنٹوں پہ لگتی ہے برکت نہیں رہتی برکت کس میں ہے حلال کھاؤ حلال کھا بچوں کو حلال کھلا معمولی نہیں ہے ایک آدمی نے غنیمت کے مال میں سے ایک چادر لے لی کیا لیا ہے بولو تے صحیح کنی قیمت ہے وہ 500 دی ہوئے گی 400 دی ہوئے گی معمولی تو معمولی چادر انہیں دی ہے نا صحابہ نے آکھا جنتی ہے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ وہ جو چادر چوری کی تھی وہ جہنم کی آگ بن کے قبر میں پیش ہو گئی ہے خدا کا واسطہ مال حلال کر روزی حلال کر نسلیں بگڑ جاتی ہیں باپ کا گرے بان پکڑتی ہے جن کو
کو سود کھلاتا ہے، حرام کھلاتا ہے، رشوت کھلاتا ہے، چوری ڈھاکے کے پیسے کھلاتا ہے، بہنوں کے حصے دبا کر ان کو دیتا ہے، بیٹیوں کو جائیدادوں سے محروم کرتا ہے، اللہ اولادوں کو نافرمان بھی کرتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، سبب کیا؟ حرام ہے۔ انشاءاللہ حلال خود کھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی حلال۔ حافظ تو ادھرمان صاحب فیصل ان کے محلے کا ایک آدمی ہے، پولیس مین ہے، لیکن وہ کہتا ہے حافظ جی ساری زندگی میں نے حرام کا لقمہ تے اللہ دی قسم نہ کوئی سفارش تے نہ کوئی رشوت، اللہ نے پتر نو اعلیٰ عہدے دے ہوتے نوکری دے چھڑی۔ حلال کھا، حلال میں برکت ہے، حرام سے بچ جا۔ اور میرے نبی کی تعلیم تو وہ ہے جس مال پہ شبہ ہو اس کے قریب بھی جانا۔ کھجور کا ٹکڑا پکڑا ہے، صحابہ اگر مجھے شبہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کی ہے اور اگر نہ ہوتی تو میں کھا لیتا، کھائی کس لیے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، یقین نہیں ہے، شبہ ہے۔ تے سانوں پکا پتہ ہوندا ہے جو ہونڈیا سود دے کھاتوں ہونڈیا تے تن نہیں ہونے، رونے کی بات ہے۔ پورا نظام ہی سود پہ چل رہا ہے، یہ لکی کمیٹیاں ہیں، بولی کی کمیٹیاں ہیں، سود پہ ڈیلنگ لین دین ہے، کتنے ہی گھر اجڑ کے سود کے سبب سے۔ میرے سچے نبی نے کہا درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ ستا وثلاثین زنیۃ۔ ایک لقمہ کتنے؟ ایک لقمہ، 1 روپیہ سود کا، بندے کو پتا ہو کہ یہ سود کا ہے، وہ کھا لے، فرمایا 36 مرتبہ بدکاری کرنے کا وہ گناہ نہیں ہوتا جو سود کا 1 روپیہ کھانے کا گناہ ہے۔ شاید خیرت جاگ جائے۔ حدیث اور سننا، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، سود کے 73 دروازے، 73 درجے، 73 رستے، ایسرھا، ہائے ہائے اللہ میں سود سے پاک کر دے، ہمارے معاشرے کو سود سے پاک کر دے، اور مرنو مرجے آج سود دے لاگے نہ جائے۔ آج ایویں شوق چڑھیا ہوندہ ہے، ایویں لیمٹ لے لیے نہ بدلے۔ تیر سونے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دے قریب لوکی حرام چیزاں نو کھان گے یا سمونہا بغیر اسم، یا بس نام بدل لیں گے۔ سود نہیں پرافٹ ہے، سود نہیں یہ اور کوئی چیز ہے۔ اور پیارے بھائیو خدا کا واسطہ ہے، رب سے دعا کیا کر اللہ مجھے حرام کے لقمے سے بھی بچا دے۔ سب سے ہلکا گناہ، سب سے ہلکا، آپ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے بندہ اپنی ماں سے بدکاری کر لے۔ سب سے ہلکا گناہ سود کا۔ انشاءاللہ حلال کھائیں گے، حرام کے قریب سود دے لاگے بھی۔ ایویں شیطان یار گوانڈی دینا دکان چ راس بڑی بوتے تے میرے کو بڑی گھٹ ہے، ان کی کرا تو بینک کو لیمٹ لے لے، اپنے گھر دی رجسٹری جمع کرا نا انہوں تے 20-25 لاکھ ہونا تینوں لیمٹ دے دینی ہے تے تیرا کاروبار ہی ہونا ہے، پیسے پا تیری دکان ریل پیل چمک ہو جائے گی، شیطان کا دا لگتا ہے اور سود کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بھوکا مر جا، حرام نہ کھا۔ اللہ کی قسم ہے ایک وقت وہ تھا لوگ امانت دار تھے، آج کیا ہے؟ امانت دار بن جائیں کاروبار میں، یہ بھی بڑا گھاٹا ہے۔ کسی نے لک پھڑا کے ویکھو آئی تھے اور ہل کے کاروبار کر کے تے ویکھو کسی نال، پھر سال بعد رزلٹ ویکھو کسون مکی کم بنتا کہ نہیں۔ یہ ہماری امانت دیانت کا حال ہے۔ کاروبار میں امانت ہے، دیانت ہے، حلال کھانا ہے، حرام کے قریب تک نہیں جانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاروبار میں لین دین کی ضرورت پڑتی ہے، لین دین کی ضرورت پڑے تو وعدہ خلافی تے آوی ساڈا رواج ہے۔ گلا بھریا پیسے نال، یہ گلا میں تانوں تاں کرن ڈیا، میں آپ 5-7 سال منڈی رہا ہاں، ویندا رہا حالات کی، گلا بھریا فل پیسے گنن ڈیا ہے۔ یہ گرائی والا آ گیا، وعدہ بھی کیتا سو، بھاجی
ਉਹ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮਾਣ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, پھر رب انہوں خالی رکھتا ہے. ہاں اللہ پھر اس کو خالی رکھتا ہے. سچا بن، سچا وعدہ، جو وعدہ کیا ڈیل پوری کر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر درود پڑھو صلی اللہ ہو، اور سستی درود ہوئے صلی اللہ ہو. گل بس 2-3 حدیثاں سنو پھر قاری صاحب کا بیان ہوگا. تھکتے نہیں گے؟ تمہیں تھکنا بھی نہیں چاہیے، زور تو ساڑھا پہ لگتا ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان چہروں کو ہمیشہ آباد رکھے، ہمیشہ مسکراتا رکھے. اللہ سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، سب پہ برکتیں نازل کر دے. جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے اللہ پوری کر دے. پیارے بھائیو، وعدہ کرنا ہے تو کاروبار میں وعدہ، جھوٹ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. آپ فرماتے ہیں پہلی امتوں میں نا ایک بندے کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، وہ چلا گیا بندے کے پاس پیسے لینے. دریا کے اس پار اس کا گھر تھا، پیسے لیے لینے لگا. اس نے کہا بھی کوئی گواہ لے آ، کوئی ضامن لے آ. انہوں نے کہا میرا ضامن اللہ ہے. میرا ضامن کون ہے؟ میرا ضامن اللہ ہے. اس نے کہا یار نام تو نے بہت بڑا لے لیا ہے، یہ پیسے پکڑ اور لے جا. وعدہ طے ہو گیا. اور لوگوں اللہ کی قسم یہ ہمارے نبی کی امت سے پہلی امت کا واقعہ ہے. محبوب کی زبان اقدس سے نکلا ہے. ایمان کیسا تھا ان کا. پیسے لے لیے، گھر چلا گیا. وعدہ کا جب وقت آیا نا وعدے کا، تو نہر کی اس طرف اس کا گاؤں ہے، اس طرف اس کا گاؤں ہے. دریا کے کنارے پہ بیٹھ گیا ہے. کبھی تو ایسی نیت کر لینا کھڑی، کاروبار پہ بیٹھ جا سچی نیت سے. حرام نہیں بیچنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غلط مال فروخت نہیں کرنا، 2 نمبر چیز نہیں بیچنی، حق حلال کھانا ہے. وہ بیٹھ گیا دریا کے کنارے پر. شام تک تو کشتی نہیں آئی. اس نے ایک لکڑی کا کوئی لکڑی لی، ٹکڑا لیا، اس کے اندر سوراخ کر کے اس نے اس کے اندر رکا ڈالا ہے، بھائی کے نام لکھا ہے. اس نے کہا صبح سے بیٹھا ہوں، کشتی نہیں ملی. اللہ کا وعدہ دیا تھا تجھے، وعدہ پورا کرنے کے لیے پہنچا ہوں. کشتی نہیں آئی، پیسے بھیج رہا ہوں اس لکڑی میں، اگر مل جائے تو وصول کرنا. لکڑی کے اندر پیسے بھی ڈالے، رکا بھی ڈالا. اور مجھے شیخو پورا میں دکھاؤ اور ایمان کی اعلیٰ مثالیں تو دکھاؤ. بڑے بڑے حاجی صاحب ہیں لیکن اللہ کی قسم ہے معاملات میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. سچا بن جا، سچا بن جا، امانت دار بن جا، ایسا تاجر بن جیسے صحابہ تھے، جیسی تجارت پاک پیغمبر نے کی ہے. اس نے لکڑی نہ پھینک دی اس پانی میں، خود گھر چلا گیا. لکڑی بھی تیر رہی، اور دوسرا بندہ جس نے پیسے لینے ہیں نا وہ بھی بیٹھا ہے. صبح سے لے کے شام تک نا اس نے ویٹ کیا، انتظار کیا. موبائل تے ہے کو نہیں، نہ کوئی واٹس اپ تے، نہ فیس بک تے، نہ ٹویٹر تے، نہ انسٹاگرام تے، نہ دوجے تیجے پنگے. کوئی کال بندہ کر لے مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی ٹیکس میسج ہی چلا جاتا ہے، آڈیو ویڈیو کال ہی ہو جاتی. کوئی بندوبست ہی نہیں ہے. وہ لکڑی پھینک کے گھر چلا گیا. وہ صبح سے انتظار کر رہا ہے. اب بھائیو ایمان ایسا چاہیے، خدا کا واسطہ ہے جذبے پیدا کر. 1000 2000 دیکھ کر تیرا ایمان ڈول جاتا ہے، 1,00,000 2 لاکھ دیکھ کر تیرے ایمان میں فرق آئے نہیں آنا چاہیے. کائنات کے خزانے بھی مل جائے، ایمان نہیں ڈولنا چاہیے. ایسا بن جا. وہ ادھر کھڑا تھا، انہوں نے کہا بھی سویر دا ڈیکنڈیا بندہ تے آیا کو نہیں. او لکڑی پئی ہون رہی ہے تے لکڑی پھڑنے ہاں، چلو گھر جا کے سیکاں بالاں گے، کوئی بالن دے کام آ جائے گی. لکڑی اس نے پکڑی، وہ گھر لے گیا. گھر جا کے کئی کلاڑی کے ساتھ اس کو جب کاٹا نا کسی چیز سے تو رکا بھی اندر سے نکل آیا. رکا ہی نہیں نکلا، پیسے بھی نکل آئے. اس نے کہا واہ اللہ تیری قدرت ہے. لکڑی بھی مل گئی، وعدہ بھی پورا ہوا. اور اس کی نیت کو چیک کر جس نے بھیجا ہے. اور جب نیت کھڑی ہوتی ہے نا مقروض کی، قرضہ دینے کی نیت ہو، اسی تے ان جی بد نیت ہی ہو جانے ہیں. ایویں نہیں گل بنی بھی دین کی بنی گل، دین دلیری تے لین وہ تو لکیراں نہیں نکال چڑھتے. اسی آن والی نسلاں بھی کہہ کے جائے بھی انہوں ادھار نہیں دینا. 1 روپیہ قرضہ تھا، صحابی پر 1 روپیہ
1 रुपया قرضہ، اللہ کی قسم ہے 1 रुपया قرضہ ہے۔ میرے نبی نے کہا میں نے اس کا جنازہ پڑھانا تے بنے گا کی ہوئے؟ خدا کا واسطہ معاملے سیدھے کر لو۔ اللہ کو نمازیں بھی چاہیے اور تیرا سچ بھی چاہیے، اللہ کو روزے بھی چاہیے، تیرا رزق حلال بھی چاہیے، بنیاد ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں کے پیسے آگے، اگلے دن وہ پیسے لے کے پھر کشتی پہ بیٹھ کے آگے۔ انہوں نے کہا یار کل ساری دیہڑی ڈیگدا رہا تے پیسے نہیں میں پہنچا سکیا، کشتی نہیں سی ملی، تے اپنے پیسے پھاڑ لو، اپنے پیسے۔ تے اگلا بھی بے ایمان، تے جے ساڈے ورگا ہوندا تے پھر بننا کی سی ہیں؟ اساں ڈسکس ہی نہیں سی کرنی، گل بات ہی گولنی نہیں سی۔ اس نے نہیں کہا میں نے کل بھیجے، اس نے کہا پیسے، انہوں نے کہا پراوا جڑے کل تو بھیجے سن نہ مینوں مل گئے نے۔ اوے امانت دار بن جا، امانت دار۔ اتنے تے پنجاں دا ٹھیپا ویکھ کے اتنے پیر اسی رکھ لینے ہیں تے گھنٹہ ویندے رہنے آسے پاسے بھی کدوں کو دا لگے تے میں پنجاں دا ٹھیپا چکا۔ او بھائیو یقین جانے تاجر بنے، حرام کی تجارت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا کسی بھائی کو، نجائز جو ہے اس میں زیادتی نہیں کرنی۔ نجائز زیادتی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایکسپائر چیز ہے یا کوئی چیز عیب والی، ہاں اگر ایکسپائر ہے اس کا عیب ظاہر کر دیں، یار ایکسپائر ہی لینی ہے تو لے لے، پھر جائز ہے۔ اور اگر اس ایکسپائر کو فریش کر کے بیچیں گے تو ناجائز ہے، کمائی بھی ناجائز ہے۔ تو بھائیو باتیں، یہ مسائل بڑے لمبے ہوتے ہیں، بیان کرنے کے لیے وقت بھی چاہیے ہوتا ہے۔ کسی بھائی کو مطلوب ہو، خدا را صحابہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پوچھتے تھے، تے اسی آنے بھی پوچھیو نا، جے پوچھ گئے تھے پھنس جائیں گے، پوچھ گئے تھے بھی کیتی رکھو، تے جے پوچھیا تو پھر مسئلے دا پتہ لگ گیا تو پھنس جائیں گے۔ اللہ کی قسم صحابہ پہلے پوچھتے تھے پھر عمل کرتے تھے۔ کوئی بھی ڈیل کر، کاروبار کر، حافظ اکبر صاحب سے پوچھ، حافظ توحید الرحمان فیصل صاحب ہیں، قاری ہارون یاسر صاحب ہیں، کسی سے پوچھ بھئی سنت سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ثابت تو اس حرام کے قریب نہ جا، تجارت کر حلال والی۔ اور میرے سچے نبی کی حدیث سنیں، آپ فرماتے ہیں جو سچا تاجر ہے نا، پھر عرش والا رب اس کو نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔